الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، حدیث اور فقہ بشمول صحاح ستہ 100 سے زیادہ کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے، جس میں کتاب الجنائز کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے سلسلہ درس کا جو پہلا باب ہے وہ کچھ اس طرح پر ہے۔ باب مسئلۃ الکافر، کافر سے قبر میں سوال۔ گزشتہ ابواب میں ہم نے سنا کہ مومنوں سے قبروں میں سوال کیا جائے گا، ان کے سوالات یعنی فرشتے کس انداز سے سوال کریں گے اور مومنین کس طرح جواب دیں گے وہ ذکر کیا گیا۔ لیکن جس طرح مومنوں سے سوال کیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باب قائم کیا وہ یہی کیا، باب مسئلۃ الکافر، جس سے آپ کو واضح اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح مومنوں سے قبروں میں سوال کیا جائے گا، باس پرس ہوگی، تو اسی طرح سے کافروں سے بھی قبروں میں سوال کیا جائے گا۔ روایت نمبر 2055، اخبرنا احمد بن ابی عبد اللہ عبید اللہ قال حدثنا یزید بن زریع عن سعید عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان يقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدا خيرا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹ کر جاتے ہیں، اس کے ساتھی سے مراد جو لوگ اس کو دفنانے آئے تھے، جب وہ لوٹ کر جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تو کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جو مومن ہوگا وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے، یعنی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ اپنا ٹھکانہ، دیکھ اپنی جگہ، جہنم میں اللہ نے تجھے اس کے بدلے وہ جگہ دی جو اس سے بہتر ہے، یعنی پہلے تیرا ٹھکانہ جہنم میں تھا، لیکن تو نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے صحیح طرح جواب دے دیا، تو اب وہ جو ٹھکانہ جہنم میں تھا اللہ عز و جل نے اس کے بدلے جنت میں تیرا ٹھکانہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنی دونوں جگہوں کو دیکھتا ہے، یعنی اس کا جو پہلے ٹھکانہ تھا، جو جواب دینے سے قبل کا، جواب دینے سے پہلے کا، وہ ٹھکانہ بھی دیکھتا ہے، اور جواب دینے کے بعد جو ٹھکانہ اب جنت میں اس کے لیے متعین کیا گیا، فکس کیا گیا، وہ ٹھکانہ بھی وہ شخص دیکھے گا۔ لیکن کافر اور منافق، یعنی منافق جس کے دل میں کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ ہو، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، تو جس کے دل میں یقین نہ ہو لیکن ظاہر میں مسلمان ہو، یعنی وہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، لیکن اندر اس کے کفر چھپا ہوا ہو، تو اس کو کہتے ہیں منافق۔ اس سے جب کہا جاتا ہے تو کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں،
یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ ذات انور جب اس کے سامنے ہوگی، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ہوگی، تو اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، لا ادری کہے گا وہ، میں کچھ نہیں جانتا، جیسا لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، یعنی میں لوگوں کا تابع تھا، تابع مطلب لوگوں کی پیروی کر رہا تھا، لوگ جیسا کہہ رہے تھے میں بھی ویسا ہی کہہ رہا تھا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے اپنی عقل سے دریافت کیا نہ قرآن پڑھا، یعنی اگر تو اپنی عقل سے کام لیتا، اپنے دماغ سے کام لیتا اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو مان لیتا تو تیرے لیے کافی تھا، یا عقل سے نہ مان کر اگر تو قرآن کریم کو پڑھتا تو بھی تیرے لیے کافی تھا۔ نہ تو نے اپنی عقل کا صحیح استعمال کیا اور نہ ہی تو نے قرآن کریم کو پڑھا۔ پھر اس پر ایک مار پڑتی ہے، یعنی فرشتے اس کو ایک مار ماریں گے، اس کے بعد دونوں کانوں کے بیچ میں فرشتے اس کو ماریں گے اور وہ ایک چیخ مارتا ہے، یعنی وہ شخص چلاتا ہے جس کو سب قریب والے سنتے ہیں سوائے آدمی اور جنات کے، یعنی آدمی اور جنات جس کو حدیث مبارکہ کے اندر ثقلین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، ثقلین، تو یہ دونوں جماعت انسان اور جنات کی جو جماعت ہے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے وہ سب اس کو سنتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے جانور پیدا کیے تو وہ جانور عذاب قبر کی وجہ سے چیختے ہیں، دیگر احادیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور یہاں پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے جب اس کو ماریں گے اور پھر وہ چیخے گا تو اس کو انسان اور جنات کے علاوہ سبھی سنتے ہیں، اسی لیے جب گدھا وغیرہ چیخے چلائے، کتا وغیرہ چیخے چلائے تو ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاص کر گدھے سے متعلق یہ بات ذکر کی گئی کہ جب وہ چیختا ہے تو عذاب قبر کی وجہ سے وہ چیختے ہیں، کیونکہ یہ لوگ عذاب قبر کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت عطا کی ہے۔ اگلا باب ہے باب من قتلہ بطنہ۔ اس باب کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 2056، اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا وخالد بن عرفطة وفذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى۔ حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور سلیمان بن سرت اور خالد بن عرفطہ یہ حضرات، تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص پیٹ کی بیماری سے مر گیا، فلاں شخص پیٹ کی تکلیف سے انتقال کر گیا۔ ان دونوں نے آرزو کی، یعنی ان دونوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، ان دونوں کی یہ تمنا ہوئی کہ کاش اس کے جنازے میں شریک ہوتے، یعنی جو شخص پیٹ کی بیماری میں انتقال کر چکا تھا تو یہ متعدد افراد بیٹھ کر، چند افراد بیٹھ کر یہ آرزو کرنے لگے کہ کاش کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے جو پیٹ کی بیماری میں وفات پا گیا، انتقال کر گیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص کو پیٹ مار ڈالے، یعنی جو شخص پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے تو اس کو قبر کا عذاب نہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا، مختصراً عرض یہ آپ کی خدمت میں کہ جو آدمی پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاعون کی بیماری میں وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المبتون
شہید، جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک بات خاص طور سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شہید حکمی ہے، یہ شہید حکمی ہے، یعنی شہید تو کہا جا سکتا ہے اس کو حکمی طور پر، لیکن جو حقیقی طور پر میدان جنگ کے اندر جو آدمی اپنا خون بہاتا ہے، اپنی تلوار سے لڑتا ہے اور پھر اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اس کا مقام اس سے کہیں عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس کے مقام کو یہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح کہ ہم سنتے ہیں کہ جو آدمی 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لے اسے 1 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے، تو اب یہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، یہ 1 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب اس کی وجہ سے ملتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن مکمل قرآن کریم حرف بحرف پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، جس طرح کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے اور اس کی برکتیں۔ مشہور مثال ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اس سے حج مقبول کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے، تو اب وہاں پر بھی حج مقبول کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، تو اس کو اسی پر ہم ڈیپینڈ کریں گے، اسی پر محدود کریں گے۔ لیکن جو آدمی بیت اللہ شریف تک جائے، صفا مروہ کی سعی کرے اور باضابطہ جو حج کے ارکان ادا کرتا ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اپنی جگہ ثابت ہے۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اصطلاح کے اندر شہید حکمی کہا جائے گا، اور جو میدان جنگ کے اندر شہید ہوتا ہے اسے شہید حقیقی کہا جاتا ہے۔ اگلا باب ہے باب الشہید، شہید کے متعلق بیان ہے۔ روایت نمبر 2057، اخبرنا ابراہیم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن لیث بن سعد عن معاویة بن صالح ان صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا قال یا رسول اللہ ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورهم الا الشہید قال کفى ببارقة السیوف على رأسه فتنة۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ سب مسلمان قبر میں آزمائے جاتے ہیں، یعنی ان کو عذاب ہوتا ہے مگر شہید کا امتحان نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ سب مسلمانوں سے قبر میں سوال وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کو عذاب ہوتا ہے مگر شہید کا امتحان نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سروں پر تلوار کی چمک آزمائش، یعنی ان کا امتحان دنیا میں لے لیا گیا کہ تلواریں سروں پر کھائیں اور خدا کی راہ میں جانثار کی مطلب خدا کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، پھر اب دوبارہ امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی دنیا کے اندر ان کا امتحان ہو چکا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں کہ اپنی قیمتی چیز جس کو آدمی اپنے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے، وہ جان جب وہ اللہ کے نام پر قربان کر چکا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا، اس امتحان میں وہ کامیاب ہو چکا ہے، یہی اس کا امتحان تھا، اور اسی کامیابی کی بنیاد پر، اسی کامیابی کو سبب بنا کر اب اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے اور اس سے قبر میں اس کی آزمائش نہیں ہوتی، قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ آزمائش سے مراد یہاں پر عذاب لیا گیا۔ اگلی روایت 2058، اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحیی عن التیمی عن ابی عثمان عن عامر بن مالک عن صفوان بن امیۃ قال الطاعون والبطن والغرق والنفساء شہادۃ قال وحدثنا ابو عثمان مرارا ورفعه مرة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا طاعون ایک قسم کی بیماری ہے کہ جب وہ کسی شہر میں پھیل جائے تو وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ جس جگہ طاعون کی بیماری ہو وہاں سے بھاگ کر
نہ جائے، ویسی بیماری کے اندر وفات پانے والا حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ شہید کی موت مرنے والے ہیں۔ جس طرح شہید کو ثواب عنایت کیا جاتا ہے، ان کو بھی ثواب عنایت کیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ شہید جس طرح اپنا ٹھکانہ، اپنی جگہ جنت میں اپنے انتقال سے پہلے دیکھ لیتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر اپنے انتقال سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اور پیٹ کی بیماری سے مرنا اور ڈوب کر مر جانا، یعنی پانی کے اندر جو لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں، ڈوب کر مرنے سے مراد یہاں طبعی موت مرنا ہے۔ وہ آدمی مراد نہیں ہوگا جو پانی کے اندر خودکشی کر لے، بلکہ وہ مراد ہے جو کسی اتفاقی طور پر پانی کے اندر ڈوب جائے۔ اور زچگی سے مرنا، یعنی عورت ہے، حمل سے ہے، اور اس حمل کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی اگر موت واقع ہو جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شہید کی موت مرتی ہے۔ اور تیمی جو حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہم سے ابو عثمان نے کئی بار بیان کی، اور ایک بار اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کیا۔ مرفوعاً یعنی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے۔ اگلا باب ہے باب ضمۃ القبر وضغطتہ، یعنی قبر کا دبانا اور دبوچنا۔ یعنی جب قبر کے اندر میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو نافرمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے کہ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص تو تھا، آج جب تو میرے سینے میں اور میری آغوش میں آیا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ اور پھر وہ قبر اسے دباتی ہے، اس قدر دباتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہیں۔ تو قبروں کا دبانا اور دبوچنا یہ مشہور احادیث سے ثابت ہے۔ روایت نمبر 2059، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقری قال حدثنا ابن ادریس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضمت ضمة ثم فرج عنه عذاب القبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے مرنے سے، یعنی جس کے انتقال سے عرش ہل گیا اور آسمان کے دروازے کھل گئے اور 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں آئے، البتہ قبر میں ایک دباؤ اس کو ہوا اور پھر وہ عذاب جاتا رہا۔ یہ روایت حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یہ جب انتقال فرما گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی موت سے عرش بھی ہل گیا اور آسمان کے دروازے کھل گئے، یعنی آسمان کے دروازے کھل گئے، یعنی اس طرح سے کہ ان کے لیے اب آسمان کے اندر فرشتے مرحبا کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے اندر شامل ہوئے۔ اب ایک قبر کے اندر دباؤ ہوا ان کو اور پھر اس کے بعد عذاب جاتا رہا، یعنی قبر کے اندر دبایا جو جائے گا، یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے ہلکا سا دبانا مراد ہے، پھر اس کے بعد عذاب جاتا رہا، یعنی اس کے بعد ان کو راحت ملتی گئی۔ اگلی روایت 2060، اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن ابیہ عن خیثمۃ عن البراء قال قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، یہ آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قائم رکھے گا ایمان والوں کو، اللہ تبارک و تعالی قائم رکھے گا یعنی جمائے رکھے گا
استقامت دے گا، یہ لوگ جمے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے گا ایمان والوں کو ٹھیک بات پر، صحیح بات پر، درست بات پر، دنیا اور آخرت میں۔ قبر کے عذاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یہ قبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر جس کو صحیح بات کی توفیق دے دے وہی شخص کامیاب ہے قبر کے اندر، ورنہ پھر وہ عذاب سے دوچار ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اگلی روایت 2061 نمبر، اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ جس طرح پچھلی روایت کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، اس کی کچھ وضاحت یہاں پر ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، اخیر تک یہ آیت قبر کے عذاب میں اتری ہے، یعنی قبر کے عذاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور میت سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے، اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے اور تمہارے پیغمبر کون ہے، وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی مراد ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھے گا ایمان والوں کو ٹھیک بات پر، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ ٹھیک بات پر جمے رہیں گے، وہ برابر جواب دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دنیا میں بھی وہ شخص اسی بات پر قائم رہا اور آخرت میں بھی وہ شخص اسی بات پر قائم رہا، یعنی برابر جواب دیں گے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پختہ کر دے گا، اور کافر گھبرائیں گے، ہیبت کھا جائیں گے اور غلط سلط کہیں گے، ان کو عذاب ہوگا۔ یعنی کافر کچھ کا کچھ کہیں گے، دنیا میں جس طرح سے جھٹلاتے تھے اسی طرح وہاں پر بھی وہ لوگ کہیں گے لا ادری لا ادری، ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے، ہیہاتا ہیہاتا، ہائے افسوس ہائے افسوس، اس طرح کی کلمات ان کی زبان سے نکلیں گے۔ اگلی روایت 2062 نمبر، اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع صوتا من قبر فقال متى مات هذا؟ قالوا مات في الجاهلية، فسر بذلك وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے ایک آواز سنی تو پوچھ لیا کہ یہ شخص کب مرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں مرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے یہ سن کر کہ مسلمان نہیں ہیں، یعنی مسلمان کو قبر میں عذاب ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے رنج ہوتا، تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا، لیکن جب یہ کہا گیا کہ یہ شخص جاہلیت کے دور میں مرا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ شخص کافر ہے اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر سے آواز سنی، آپ غور فرمائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ گھبراتے، یعنی اگر آپ لوگ نہ ڈرتے، آپ لوگوں کو ہیبت نہ ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا عذاب تم کو سنا دے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی۔ ابھی آپ کو بتلا دیا گیا کہ انسان اور جناتوں کے علاوہ سب سنتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی قبر کے عذاب کو سن رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اگر تمہارے ڈرنے کا اور تمہارے گھبرا جانے کا خوف نہیں ہوتا، مجھے اندیشہ نہ ہوتا، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور وہ بھی تم کو عذاب سنا دیتا۔
یعنی اس عذاب کو تم بھی سن لیتے۔ اور ایک بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی پیاری ہے ارشاد فرمائی کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر کا سنا دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا چھوڑ دو، اتنی ہیبت کھا جاؤ اور اتنے ڈر جاؤ، تو اس لیے میں نے ایسی دعا نہ کیا۔ اگلی روایت 2063 نمبر، اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحیی عن شعبۃ قال اخبرنی عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ عن ابی ایوب قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے آفتاب ڈوبنے کے بعد، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو عذاب ہوتا ہے ان کی قبروں میں، اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ یعنی یہودیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز سن لی اور آپ نے یہ تک کہ دیکھ لیا کہ یہ کون ہے اور یہ کس کی آواز ہے، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کی قبروں میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ بچائے ہم کو قبر کے عذاب سے۔ اگلا جو باب ہے وہ اسی نوعیت کا ہے جس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، باب التعوذ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا بیان۔ یعنی قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کی وضاحت کی کہ عذاب قبر کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ گئے اور ساری وضاحتیں آ گئی، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں کہ ہر نماز کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ہم بھی قبر کے عذاب سے پناہ طلب کریں۔ روایت ہے 2064 نمبر، اخبرنا یحیی بن سعید قال حدثنا ابو اسماعیل قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر ان ابا سلمة حدثه عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی یہ دعا مانگا کرتے تھے آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فساد سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے۔ بہت جامع دعا ہے، ہم کو یاد بھی کرنا چاہیے یہ دعا۔ پھر آپ دوبارہ اس کو سماعت فرما لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اگلی روایت ہے 2065 نمبر، اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو عن ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ پناہ مانگتے تھے قبر کے عذاب سے۔ ایک دم واضح روایت ہے، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اگلی روایت 2066 نمبر ہے، اخبرنا سلیمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره فكما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال۔ یہ روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بیان کیا اس فتنے کا جو آدمی کو قبر میں ہوتا ہے، یعنی جو آزمائش، یا یوں کہہ لیجئے جو عذاب قبر کے اندر ہوتا ہے۔ قبر کا فتنہ یعنی قبر کا عذاب۔ جب آپ نے اس کا بیان کیا تو مسلمانوں نے ایک چیخ ماری، لوگ چلانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا تو لوگ پکارنے لگے، لوگ چیخنے اور چلانے لگے، جس کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سمجھ سکی۔ روایت کرنے والی کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا یہ فرما رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا تو لوگ ایسا چیخنے لگے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تک سمجھ میں نہ آئی۔ جب ان کی چیخ موقوف ہوئی یعنی رک گئی، جب لوگ خاموش ہوئے تو میں نے ایک شخص سے کہا جو میرے نزدیک تھا، اللہ تجھ کو برکت دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کیا فرمایا۔ دیکھیے یہ بڑا پیارا طریقہ ہے، میں آپ تمام ہی ناظرین کو بھی یہ طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو طرز گفتگو تھا، ان کے بات چیت کرنے کا جو انداز تھا کہ وہ جب کسی سے کوئی بات پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے تو پہلے اسے دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ سن سکی صحیح طریقے سے، اب آپ دوسرے سے پوچھ رہی ہے تو پہلے آپ اس کو دعا دے رہی، بارک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کیا بات فرمائی تاکہ وہ بھی خوش ہو کر جواب دے۔ ہم بھی کسی سے جب کوئی سوال کریں اور ہم بھی جب کسی سے کوئی چیز دریافت کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ پہلے اس کو دعائیہ کلمات کہے، پھر وہ چیز ہمیں بتلا دی جائے تو اس کو جزاک اللہ خیر الجزا اس طرح کے کلمات کہے جائیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اخیر میں جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ تم قبر میں آزمائے جاؤ گے، تم قبر میں آزمائے جاؤ گے، یعنی قبر میں تم کو عذاب دیا جائے گا قریب قریب اس آزمائش کے جو دجال کے سامنے ہوگی۔ یعنی دجال کی آزمائش تو خطرناک ہے ہی، اس سے ملتی جلتی، اسی کے موافق ٹھیک اسی طرح قبر کے اندر بھی آزمائش ہوگی، جس طرح کے دجال کا فتنہ ہوتا ہے اسی طرح قبر کا بھی فتنہ خطرناک ہے۔ تو قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے ہم کو ہر وقت پناہ مانگنا چاہیے۔ اگلی روایت 2067 نمبر، اخبرنا قتیبۃ عن مالک عن ابی الزبیر عن طاؤوس عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا اس طرح سکھلاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ بے شک ہم پناہ مانگتے ہیں تجھ سے جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور مسیح دجال کے فتنے سے، اور پناہ مانگتے ہیں ہم زندگی اور موت کے ہر فتنے سے، زندگی اور موت کے ہر فتنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ دعا پھر عربی میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اگلی روایت 2068 نمبر، اخبرنا سلیمان بن داود عن ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عروة ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت
دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی امرأة من اليہود وهي تقول انکم تفتنون فی القبور فارتاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انما تفتن یہود وقالت عائشة رضی اللہ عنہا فلبثنا لیالی ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قالت عائشة رضی اللہ عنہا فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد یستعیذ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ایک یہودی عورت میرے پاس تھی، ایک یہودی عورت، ایک یہودی خاتون میرے پاس تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم کو قبر میں آزمایا جائے گا، وہ کہنے لگی تم کو قبروں میں آزمایا جائے گا۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھبرائے اور فرمایا یہودیوں کی آزمائش ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دے دیا۔ جب وہ خاتون کہنے لگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہودی عورت کہنے لگی کہ آپ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہودیوں کی آزمائش ہوگی، یہودیوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر کئی رات تک ہم کھڑے رہے مطلب کئی رات ہم پر گزر گئی، کئی راتیں بیت گئی، اور کچھ راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی آئی کہ تم کو قبر میں آزمایا جائے گا۔ پھر میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے قبر کے عذاب سے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ پہلے قبر کے عذاب کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، البتہ یہودیوں کے بارے میں یہ وضاحت اور یہ اعلان ہو چکا تھا کہ ان کو قبروں میں آزمایا جائے گا، لیکن مومنین اور مسلمانوں کے متعلق اس طرح کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ جب حکم آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اگلی روایت 2069۔ اخبرنا قتیبۃ قال حدثنا سفیان عن یحییٰ عن عمرة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال انکم تفتنون فی قبورکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو قبر میں آزمائش ہوگی۔ اگلی روایت 2070۔ اخبرنا حناد عن ابی معاویۃ عن الاعمش عن شقیق عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا دخلت یہودیۃ علیہا فاستوحبتها شيئا فوهبت بها عائشة رضي الله عنها فقالت أجارك الله من عذاب القبر؟ قالت عائشة رضي الله عنها فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور ان سے کچھ مانگا۔ وہ یہودی عورت کچھ مانگنے لگی تو انہوں نے اس کو دے دیا۔ یہودی عورت نے کہا اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہہ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سن کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، یعنی میرے دل میں یہ بات آئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابھی میرے دل میں خیال آیا ہی تھا کہ یہ عورت مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اور اتنی دیر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ یہ عورت آئی، مجھ سے کچھ مانگی، میں نے دے دیا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے، تو یہ کیا بات ہے؟ اس کی وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے طلب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے جس کو جانور سنتے ہیں۔ یعنی ابھی اوپر بھی ذکر کیا گیا کہ انسان اور جنات کے علاوہ سبھی سنتے ہیں۔ اگلی روایت کا نمبر ہے 2071۔ اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي عجوزتان من عجز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس مدینہ منورہ کی دو بوڑھی عورتیں یہودی عورتیں آئی، دو بوڑھی عورتیں مدینہ منورہ کی یہودی میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، قبر میں قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے۔ میں نے ان کو جھٹلا دیا کیونکہ اس طرح کی بات کوئی اس سے پہلے سننے میں نہیں آئی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہے کہ میں نے ان کو جھٹلا دیا، یعنی تم غلط کہہ رہی ہو، ان کی بات کو میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ ان کی بات کو سچ کہا جائے، تو اس لیے میں نے ان کو جھٹلا دیا۔ پھر وہ دونوں چلی گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے جانے کے بعد، وہ بوڑھی عورتوں کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دو بوڑھی عورتیں یہودیوں کی وہ آئی تھی، یعنی دو بوڑھی عورتیں یہودیوں سے یہودی مذہب کی آئی اور وہ کہتی تھی قبر والوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر والوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، بے شک ان کو عذاب ہوتا ہے، ایسا کہ سب جانور سنتے ہیں، یعنی عذاب اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب جانور سنتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ یعنی پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل یہ نہیں تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہو، لیکن جب حکم آ گیا قبر کے عذاب کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اگلا جو باب ہے وہ کچھ اس طرح پر ہے، باب وضع الجریدۃ علی القبر، جس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر درخت کی شاخ لگانا۔ یہ ایک مشہور حدیث سے مبارکہ اس کے اندر ذکر کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چند قبروں پر سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو لے کر اس پر لگا دی، اور روایت کے اندر تفصیل کے ساتھ آ جائے گا باب کے اندر کہ وہ ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ درخت کی ٹہنی لگا دی اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دی، یعنی ان کے عذاب کو کم کر دیا، ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا۔ روایت نمبر 2072، اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فنشقها
نصفين ثم غرز في قبر واحد فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعلهما ان يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے ایک باغ پر سے گزرے، یعنی ایک باغ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کچھ بڑے قصور میں نہیں ہو رہا ہے، یعنی ان کے عذاب کی وجہ کوئی بڑی نہیں ہے، ان کا قصور، ان کا جرم کوئی بہت بڑا نہیں ہے۔ کیا ہے ان کا گناہ؟ کیا ہے؟ ایک یہ کہ ایک آدمی تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا، بے احتیاطی کرتا تھا، اور دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ یعنی ایک ٹہنی منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا لگا دیا۔ وہ ٹہنی کا ایک ٹکڑا ایک قبر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر لگا دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک خشک نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو دور کر دے گا۔ اور اس کی وجہ دیگر احادیث میں بھی بتلائی گئی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہری گھاس وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، ٹہنی شاخ وغیرہ جتنی بھی جب تک ہری بھری رہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتی ہے۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبروں پر ٹہنیوں کو لگا دیا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی اللہ کا ذکر کرتے رہے گی، اور ان کے ذکر کی برکت سے ان کے قبروں کے اندر عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے اور کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، کچھ بڑے قصور کی وجہ سے نہیں، ایک تو یہ کہ پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، پیشاب سے بچتا نہیں تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر و تازہ یعنی ایک یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے ہری بھری ایک شاخ درخت کی ہری بھری ٹہنی آپ نے اس کو لے کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور پھر ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا لگا دیا، اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ ان کے عذاب ہلکا ہو جائے، ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ اگلی روایت 2073 نمبر، اخبرنا حناد بن السری قال فی حدیثه عن ابی معاویہ عن الاعمش عن مجاہد عن طاؤوس عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنة فمن اہل الجنة وان كان من اہل النار فمن اہل النار حتى يبعثه اللہ عز وجل یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھلایا جاتا ہے، یعنی قبر کے اندر صبح ایک مرتبہ اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، شام میں ایک مرتبہ اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ دکھایا جائے گا، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یعنی جنتی کو اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھایا جائے گا، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن قبر میں جب وہ جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اس کو روزانہ دکھایا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس کے لیے انعام کے طور پر ہے، اس کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ جب وہ اپنا ٹھکانہ روزانہ جنت میں دیکھے گا جنتی، تو اس کو اپنا ٹھکانہ اپنا اچھا مقام دیکھ کر خوشی حاصل ہوگی، تو اس کے لیے یہ ایک طرح کا ثواب ہے، ایک طرح کا اس کے لیے انعام ہے۔ اور کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ روزانہ دکھائے گا بطور ذلت کے،
کہ وہ روزانہ جب اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھے گا تو اس سے اس کو خوشی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اس سے اس کو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے مومنوں کو ان کا ٹھکانہ جنت میں دکھایا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے انعام اور ان کے لیے عزت، اور کافروں کو ان کا ٹھکانہ دوزخ میں دکھایا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے ذلت ہے۔ اگلی روایت کا نمبر ہے 2074 نمبر ہے۔ اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار قيل هذا مقعدك حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة۔ یہ روایت بھی پچھلی روایت کے بالکل مطابق ہے، بطور تبرک کے ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے صبح اور شام۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اگلی روایت ہے روایت نمبر 2075 نمبر ہے۔ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا المعتمر قال سمعت عبید اللہ يحدث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنة فمن اہل الجنة وان كان من اہل النار فمن اہل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے صبح اور شام۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اور دوزخی ہے تو دوزخ میں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اب اگلی پیچھے جو روایت گزری ہے کہ جس میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے عذاب کے بارے میں جو ذکر فرمایا کہ قبروں کے اندر مردوں کو عذاب ہوتا ہے، اور پھر یہاں اس باب کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قبر پر شاخ لگانا یعنی درخت کی ٹہنی لگانا اور اس سے پھر عذاب میں کمی ہو جانا، تو اس کی ایک وجہ میں نے جو میرے ذہن میں تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ وہ جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی، تر و تازہ رہے گی، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے گی، اور اس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہو جائے گی۔ لیکن اور ایک اس سے بہترین وجہ میں آپ حضرات کی گوشے گزار کر دوں، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی برکت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ہاتھ اس ٹہنی کو لگ گیا، حالانکہ وہ ایک عام درخت کی ٹہنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اس ٹہنی کو لگ گیا اور آپ نے لگا دیا قبر پر، تو عذاب میں فوری طور پر تخفیف ہو گئی، کمی ہو گئی۔ یہ دست مبارک حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی برکت ہے، اور اس طرح سے اب یہ باب وذل جریدۃ علی القبر کا باب الحمدللہ مکمل ہوا۔ اگلا باب ہے باب ارواح المومنین، مومنوں کی روحوں کا بیان۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر خود ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ روح کا جو تعلق ہے، اس کے بارے میں یہودیوں نے بھی کچھ لوگوں کو سازش کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا تھا، اور جن میں سے انہوں نے کہا تھا کہ 3 سوالات کرو، اگر وہ صحیح طور پر جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو ایک سوال تو ذوالقرنین کے بارے میں تھا، ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اور تیسرا سوال جو تھا وہ روح کے متعلق تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ روایت نمبر ہے 2077۔ اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر
فی شجر الجنۃ حتی یبعثہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان، یعنی جان سے مراد یہاں اس کی جو روح ہوتی ہے، جنت کے درختوں پر اڑتی رہے گی۔ سبحان اللہ، مومنوں کی روح جنت کے درختوں پر اڑتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اس کے بدن کی طرف بھیج دے گا۔ یہ روحیں جو آدمی کا جو جسم ہے، ظاہری جسم، یہ تو قبر کے اندر آرام کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیک لوگوں کی روحیں جنت کے درختوں پر اڑ رہی ہوتی ہے اور وہاں مزے لے رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا اعزاز اور ایک طرح کا انعام ہے ان کے لیے۔ اگلی روایت ہے 2078 نمبر۔ اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عن انس رضی اللہ عنہ قال كنا مع عمر رضی اللہ عنہ بین مکہ والمدینہ اخذ يحدثنا عن اہل بدر فقال ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیرینا مصارعهم بالامس قال هذا مصرع فلان ان شاء الله غدا قال عمر والذي بعثه بالحق ما اخطأوا تيك فجعلوا في بئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر رضي الله عنه تكلم أجسادا لا أرواح فيها فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم۔ یہ روایت ہی بھی بہت دلچسپ ہے اور سننے لائق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور مدینے کے بیچ میں وہ ذکر کرنے لگے بدر والوں کا وہ تذکرہ کرنے لگے، تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہم کو کافروں کے مارے جانے کی جگہیں بتلا دی اور فرمایا یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، اگر خدا چاہے کل، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے ایک دن پہلے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نشاندہی کر کے بتلا رہے ہیں، جگہ کو متعین اور فکس کر کے بتلا رہے ہیں کہ فلاں آدمی یہاں مرے گا، فلاں شخص یہاں مرے گا، کافروں کا فلاں سردار یہاں مارا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جگہ متعین کر رہے ہیں۔ اب آپ آگے سنیں، حدیث پاک کے اندر خود پوری وضاحت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے وضاحت فرما دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن پہلے کلیئر کر دیا کہ کون کہاں مرے گا۔ اب جنگ کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا ہے، آپ اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان جگہوں میں فرق نہیں ہوا، یعنی ہر ایک کافر اسی جگہ پر مرا ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا تھا۔ سبحان اللہ، ایک دن پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتلائی تھی وہیں پر وہ کافر مرنے لگے۔ ان سب کو ایک کنویں میں ڈالا، بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی جگہ متعین کر دی گئی تھی جہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ ابو جہل یہاں مرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی اس خدا کی جس نے آپ کو، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس ذات کی قسم جہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا تھا وہیں پر وہ لوگ مرے۔ اب جب وہ مر گئے تو ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب اگلا حصہ سنیے روایت کا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کنویں کے پاس آپ تشریف لائے اور پکارنے لگے، آواز دے رہے ہیں، اے فلاں فلانے کے بیٹے، اے فلاں ابن فلاں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک کا نام لے کر فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اے عتبہ ابن ابی شیبہ، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک کے نام لے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچ پایا یا نہیں پایا؟ هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچ پایا یا نہیں پایا؟ اب وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو تم انعام اور اکرام کے اندر رہو گے، عیش اور آرام کے اندر رہو گے،
اور اگر تم ان کی بات کو نہ مانو گے، جھٹلاؤ گے تو عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو آج تم دیکھ لو عذاب میں پڑے ہو یا نہ پڑے ہو، آج تم کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور ایک کنویں کے اندر تمہاری لاشوں کو ڈال دیا گیا، اور اب پھر اس کے بعد پھر اور عذاب دیا جائے گا۔ اسی پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب اس کے بعد اور عذاب دیا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانو گے تو تم کو عذاب دیا جائے گا۔ آج عذاب میں ہو یا نہ ہو، نہیں ہو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کو حق پایا، یعنی میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کامیابی دے گا اور مجھے جنگ کے اندر فتح حاصل ہوگی، نصرت اور مدد حاصل ہوگی۔ میں نے اپنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کو صحیح پایا۔ اب اگلی روایت، اسی روایت کا اگلا حصہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان دھڑوں سے یعنی ان جسموں سے باتیں کر رہے ہیں، ایسے جسموں سے کہ جن میں جان نہیں، یعنی بے جان جسم سے آپ باتیں کر رہے ہیں، یعنی یہ تو آپ مٹی کے ہو گئے۔ جس طرح سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کی روح نکل گئی، اب اس کو آپ کچھ بھی بولو وہ نہیں سنتا ہے۔ تو اب اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ پایا یا نہیں پایا؟ آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں جان نہیں ہے، یہ تو ایک ڈھانچہ ہے، ایک پتلا ہے، ایک مجسمہ ہے، اس کے اندر تو جان نہیں ہے، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ غور کریں آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا اچھا یہ لوگ سن رہے ہیں میری بات کو، اتنی اچھی طریقے سے تو تم بھی نہیں سن پا رہے ہو۔ اس حدیث پاک سے اور اسی طرح احادیث سے مردوں کے سننے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندوں سے بھی بہتر، جی زندوں سے بہتر یہ لوگ سن رہے ہیں، کیونکہ سنانے والے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب بعض حضرات اس کو ایک خاص واقعے کی طرف محمول کرتے ہیں، اسی کی طرف اس کو ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو انہوں نے سن لیا۔ اب جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ مردے سن نہیں سکتے، وہ حضرات دلیل دیتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جو حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ مردے سن نہیں سکتے، وہ ہمیشہ اسی آیت کو لے کر وہ ہمیشہ لوگوں کے اندر واہی تباہی اور فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ صاف دلیل ہے کہ مردے سن نہیں سکتے، حالانکہ آپ خود دیکھیں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی اس میں کیا لفظ ہیں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ مردے کو سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں۔ یعنی ایک انسان چاہ کر سنا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی آواز کو اس تک پہنچا دے، لیکن یہ اس میں ذکر نہیں ہے کہ مردے نہیں سن سکتے۔ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، تو یہاں سننے کا ثبوت مل رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو نفی ہے، جو منع کیا گیا کہ نہیں ہو سکتا، تو اس میں مراد سنانے کی کا منع ہے، سنانے کی نفی ہے، سنانے کا انکار ہے، لیکن مردوں کے سننے کا انکار نہیں ہے۔ لفظ پر ہی اگر آدمی غور کرے اور تعصب کی اینک اگر نکال کر دیکھے تو پھر واقعی اسے قرآن کریم کی اس آیت سے روشنی ملتی ہے کہ مردے واقعی سن سکتے ہیں۔ آپ نے خود ابھی پچھلی احادیث میں سن لیا کہ میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ واپس جاتے ہیں تو ان کی چپلوں کی آہٹ کو اور آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ تو مردہ سن رہا ہے، جبھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا۔ اب اگلی روایت ہے 2079۔ اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال سمع المسلمون من الليل ببئر بدر
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ینادی یا ابا جہل بن ہشام ویا شیبۃ بن ربیعہ ویا عتبۃ بن ربیعہ ویا امیۃ بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله أو تنادي قوما قد جيفوا فقال ما أنتم بأسمع لما يقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. یہ روایت بھی کچھ اسی قسم کی ہے، اس میں ناموں کی وضاحت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں نے رات کو بدر کے کنویں پر سنا، یعنی بدر کے کنویں کے پاس لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آواز دے رہے ہیں، اے ابو جہل بن ہشام، اے شیبہ ابن ربیعہ، اے عتبہ ابن ربیعہ، اے امیہ ابن خلف، کیا تم نے پایا اس وعدے کو جو تمہارے رب نے تم سے کیا؟ یعنی تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ پایا یا نہ پایا؟ کیونکہ میں نے تو اس وعدے کو سچ پایا جو مجھ سے میرے رب نے کیا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو مر سڑ گل گئے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، ہاں لیکن اتنا ہے کہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ لوگ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اگلی روایت کا نمبر ہے 2080. اخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال إنهم لا يسمعون الآن ما أقول فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت وهل ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت قوله إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم نے سچ پایا اس وعدے کو جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ فرمایا یہ اس وقت سنتے ہیں جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہم لیسمعون الآن ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں اسے یہ لوگ سن رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے اس کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، وہ اب جانتے ہیں کہ جو میں نے ان سے کہا تھا وہ سچ تھا. پھر اس آیت کو پڑھا انک لا تسمع الموتى. یہاں پر وہی وضاحت میں نے ابھی گزشتہ روایت کے اندر آپ حضرات کے سامنے کر دی. اگلی روایت کا نمبر ہے 2081. اخبرنا قتيبة عن مالك ومغيرة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم وفي حديث مغيرة كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے تمام بدن کو زمین کھا جاتی ہے، یعنی پورے جسم کو زمین کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، جس کو عربی زبان کے اندر یا حدیث پاک کے اندر بھی اس کو عجب الذنب کہتے ہیں. عجب الذنب یہ وہ ہڈی ہے جہاں سے جانور کی دم جمتی ہے، شروع ہوتی ہے. آدمی کے بدن میں اس کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں. سو فرمایا کہ آدمی کا بدن تمام مٹی میں گل جاتا ہے مگر یہ ہڈی نہیں گلتی. تو اس طرح سے آدمی کی ابتدا بھی اسی سے اور آدمی کی انتہا بھی اسی سے. پھر ارشاد فرمایا کہ اسی میں جوڑا جائے گا، یعنی اسی ہڈی کو لے کر اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اسی کو مرکب کیا جائے گا. مطلب یہ کہ اسی کو جوڑا جائے گا، اسی سے اس کا جسم اب تیار ہو جائے گا. اگلی روایت کا نمبر ہے 2082. اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني
اما تکذیبہ ایایا فقولہ انی لا اعیدہ کما بدأتہ ولیس آخر الخلق بأعز علی من اولہ واما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا وانا اللہ الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس کے راوی خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھ کو آدمی جھٹلاتا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور اس کو ایسا لازم نہ تھا، یعنی اس کے لیے یہ بات زیبا نہ تھی، مناسب نہ تھی، اس کے شایان نشان یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا کہے۔ وہ بات کیا ہے؟ دو باتیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ گویا اس نے مجھ کو گالی دی، آدمی نے، اس کو ایسا لازم نہ تھا، اس کو ایسا کہنا نہ چاہیے تھا۔ اب اس کو جھٹلانا یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بندہ جھٹلاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہ جلاؤں گا، یعنی اس کو دوبارہ زندگی عطا نہیں کروں گا۔ جو لوگ یہ ایسا کہتے ہیں تو وہ مجھے جھٹلاتے ہیں، وہ میری تکذیب کرتے ہیں۔ تو اب جیسے پہلی بار میں نے اس کو پیدا کیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ ویسا پیدا نہیں کرے گا، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ایک چیز کا نمونہ آپ حضرات کے پاس ہے، اب آپ کو کہا جائے کہ اسی چیز کی کاپی کرنا ہے تو آپ آسانی سے کر لو گے، لیکن ایک چیز کا کوئی سیمپل بھی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو وہ چیز بنانے کے اندر اور وہ چیز پیش کرنے کے اندر دقت پیدا ہوگی، دشواری پیدا ہوگی، پریشانی ہوگی۔ لیکن ایک چیز کا نمونہ اور سیمپل آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو بآسانی 1 سے 2 کر لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا لیکن دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اور بھی زیادہ آسان ہے، مجھ پر یعنی دشوار نہیں ہے۔ اور اس کا گالی دینا، یعنی بندہ مجھے گالی دیتا ہے، اس کا یہ کہنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، جیسے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کے اندر بھی آیت نازل ہوئی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نصارہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں ہے، بندے ہیں، بندوں کی شان سے رہنا چاہیے۔ جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے حالانکہ میں اکیلا ہوں، انا الاحد انا اللہ الاحد، میں تو ایسا اللہ ہوں کہ اکیلا ہوں، کسی کا محتاج نہیں، الصمد، کسی کا محتاج نہیں، لم الد ولم اولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر نہیں، یعنی میری جوڑ کا بھی کوئی نہیں، میرے برابر کا کوئی نہیں۔ اگلی روایت ہے 2083 نمبر، اخبرنا کثیر بن عبید قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اسرف عبد على نفسه حتى حضرته الوفاة قال لأهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ازروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من خلقه قال ففعل اهله ذلك قال الله عز وجل لكل شيء اخذ منه شيئا ادي ما اخذت فاذا هو قائم قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت قال خشيتك فغفر الله له۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک شخص نے بہت گناہ کیے تھے، یعنی پچھلی قوم کا ایک واقعہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے بہت گناہ کیے تھے، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے لوگوں سے مطلب اپنے بیٹوں سے کہا
اس نے اپنے بیٹوں کی اچھی تعلیم اچھی تربیت کی تھی، بچے اس سے خوش تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا مرنے کے وقت یعنی مرنے سے پہلے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور پھر مجھے پیس دینا یعنی پاؤڈر بنا دینا، اور پھر میری خاک کو یعنی راکھ وغیرہ جو بھی ہو پاؤڈر کی کس طرح جو بن گئی ہو اس کو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ حصے کو دریا میں ڈال دینا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہوگا تو ایسا عذاب کرے گا کہ ویسا کسی مخلوق کو نہ کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا، کیونکہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں تو میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ اب تم کیا کرو کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، مجھے پیس دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا اور کچھ راکھ کو میری پانی میں ڈال دینا، دریا میں چھوڑ دینا۔ اور وہ یہ سمجھ رہا تھا اپنی موٹی عقل کے مطابق کہ ایسا کروں گا تو شاید میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے وہ ڈر رہا تھا اور اس نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کے مرنے پر ویسا ہی کیا، یعنی اس کے بیٹوں نے ویسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جس نے اس کا کچھ حصہ لیا تھا یعنی پانی اور زمین اور ہوا سب نے لیا تھا، تھوڑی تھوڑی اس کی راکھ ہوا نے لی تھی، زمین نے لی تھی، پانی نے لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حکم دے دیا حاضر کرو جو کچھ تم نے لیا ہے، یعنی میرے سامنے پیش کرو۔ حاضر کرو مطلب میرے سامنے پیش کرو جو کچھ تم نے لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک کہ وہ شخص پورا سلامت ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس بندے نے کہا مولا صرف تیری خشیت اور تیرے خوف سے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث پاک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا بندے کو نجات دلا دیتا ہے، اس کی ترغیب کے لیے، ورنہ آج کے دور میں اس طرح کی وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ وصیت کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، پھر اگر وہ باپ وصیت کر دے اپنی اولاد کو اس طرح کی تو اس کی اولاد کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرے۔ خلاف شرع وصیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، شریعت کے خلاف اگر کوئی وصیت کی جائے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اگلی روایت ہے 2084 نمبر۔ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا جریر عن منصور عن ربعی عن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم سيء الظن بعمله فلما حضرته الوفاة قال لأهلي إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم اذروني في البحر فإن الله إن يقدر علي لم يغفر لي. فقال فأمر الله عز وجل الملائكة فتلقت روحه قال له ما حملك على ما فعلت قال يا ربي ما فعلت إلا من مخافتك فغفر الله له. اس کا ترجمہ بھی کچھ اس طرح پر ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تم سے پہلے اپنے کاموں کو برا جانتا تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا اس نے لوگوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلاؤ، پھر پیس کر آٹا کر دو اور پھر دریا میں ڈال دو، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھ کو پکڑ لیا تو کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ شخص جب مر گیا لوگوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے اس کی روح کو پکڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا تیرے ڈر سے کیا، اے پروردگار میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، ہم سب پر اپنا خاص رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے، ہمیں استقامت فرمائے، جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔